تب بھی لوگ اپنے طور پر وصول کرتے جی لیتے ہیں. جی جی تو یہ تو مالی جرمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور مالی جرمانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. یعنی کسی کو آپ سزا کے طور پر پینلٹی لگائیں، اس سے جرمانہ وصول کریں، اس کی مطلب کہ کوئی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ حضرت یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جرمانہ لینا مقصود نہیں ہے، لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں، جھوٹے چیک دے دیتے ہیں، پھر وہ باؤنس ہوتے ہیں، پھر ہم ان کو فون کرتے ہیں، جب یہ ہم نے پینلٹی لگا دی نا تو سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں صحیح چیک دیتے ہیں. تو ہم تو اس لیے پینلٹی لگاتے ہیں، ہمیں پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے. صحیح. اصل میں دیکھیں اسلام نے لوگوں کی امداد کا ایک طریقہ بتایا، قرض دینا. ٹھیک ہے. جسے عام طور پر قرض حسنہ بھی کہتے ہیں. تو قرض جتنا دیا جاتا ہے اتنا واپس لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بینک یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم کیوں مطلب جتنا دیا اتنا واپس لیں، روپے کی تو ویلیو گر جائے گی. ٹھیک ہے. آج کا 1,10,000 سال کے بعد 50,000 کا بھی نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں سے زیادہ وصول کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نظریہ وہاں بھی ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نظریہ شریعت سے متصادم ہے. ٹھیک ہے. اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگوں کا ایک ذاتی خود ساختہ نظریہ اور بات ہے، یہ شریعت کے قوانین سے متصادم ہے. ٹھیک ہے. فقہ اسلامی اس کی اجازت نہیں دے رہی، تو فقہ حنفی ہے. تو جب ہمیں ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا تو ہمیں اپنے ریزن کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا. ایسے شخص سے آپ ڈیل نہ کریں. بالکل یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھے آدمی سے کام کریں. جی ہاں. ٹائم پہ وقت پہ پیسے دے دیں. لیکن مال کیش میں کام کریں. جی چیک نہ لیں اسے. بالکل صحیح فرما. تو امید ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے بھی میسج ہوگا آج کہ جو جرمانہ اس طرح کا لگاتے ہیں، اس طرح کا جرمانہ لگانا بھی درست نہیں ہے. حضور بولی والی کمیٹی پر بات ہوئی، لکی کمیٹی بھی ایک چلتی ہے، اس بارے میں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ عام طور پر موٹر سائیکل وغیرہ پر لکی کمیٹی ڈالی جاتی ہے، اس کا شرعن حکم کیا ہے؟ اصل میں کراچی میں تو شاید کم ہو، لیکن جو فون آتے ہیں ہمیں اور دارالفتہ میں سوالات آتے ہیں، آپ کو تو اگر پوری دنیا سے فون آتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہوگا کہاں کیا ہو رہا ہے. دنیا میں بہت ساری چیزیں کو پتہ چلتا رہتا ہے. جی جی. عام لوگوں بسا اوقات مطلب دل میں ہنسی آتی ہے، ہاں. اظہار نہیں کر پاتے. بعض لوگ سوال پوچھنے آتے ہیں، یہ میرا کاروباری مسئلہ ہے، کچھ معلومات ہیں آپ کو؟ تو اگر کوئی قریبی ہو تو میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ کی ایک فیلڈ ہے، لیکن یہاں ہر فیلڈ والا آتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب علم دین کی برکتیں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دیکھیے لکی کمیٹی خاص طور پر یہ موٹر سائیکل بیچنے والوں نے بہت زیادہ اس کو پھیلاؤ دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ 40 افراد مثال کے طور پر شامل ہو گئے کہ جناب یہ 60 افراد شامل ہو گئے کہ ہر شخص نے ہر مہینے 1,000 روپیہ جمع کروانا ہے. ٹھیک ہے. اور یوں 60 مہینے تک یہ قسطیں جمع ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے. لیکن جس کا نام نکل آیا اسے موٹر سائیکل دے کے فارغ کر دیا جائے گا، جاؤ بھائی. اچھا پھر پیسے نہیں دے گا وہ؟ نہیں دے گا. اچھا. پہلی قسط والا 1,000 روپے میں موٹر سائیکل لے جائے گا. صحیح. دوسری قسط والا 2,000 میں لے جائے گا. تیسری والا 3 اور 4 اور 5. آخری قسط والا 60,000 میں لے گا. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ 40,000 روپے کی موٹر سائیکل ہے، 45,000 روپے کی. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی قیمت رکھے گی 60,000 روپے. ٹھیک ہے. کچھ تو وہ اس نفع سے کمائے گا جو یہ کمیٹی چلا رہا ہے، کچھ وہ اس سارے پیسے سے کاروبار کرے گا. ٹھیک ہے. وہاں سے کمائے گا تو وہ اپنا لاس شاید پورا کر لیتا ہو. ٹھیک ہے. لیکن شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے، اس کمیٹی کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے دارالفتہ اہل سنت کنز الایمان سے عرصہ دراز سے اس کمیٹی کے عدم جواز، ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ جاری ہو رہا ہے. صحیح. اور اس میں متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں کہ ان وجوہ سے یہ کمیٹی ناجائز ہے. تقریباً 2 صفحات کا فتویٰ ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہند کے بہت جید عالم ہیں حضرت بحر العلوم عبد المنان اعظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ماشاءاللہ. ان کا 6 جلدوں میں فتاویٰ آیا ہے، فتاویٰ بحر العلوم. ماشاءاللہ. اس میں بھی یہ سوال پوچھا گیا، ایسا لگتا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ کمیٹی پائی جاتی ہے، جی. لکی کمیٹی. تو انہوں نے بھی اس جو ہے کمیٹی کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے. ماشاءاللہ. اب اس کی وجوہ بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے. اس پر کلام کی حاجت نہیں ہے، بہت طویل ہو جائے گا. طویل ہو جائے گا. لیکن یہ کمیٹی ناجائز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جو ہے وہ اپنا سودی معاملہ بھی ہے، اپنا مجہول ہونے کا معاملہ بھی ہے، بہت ساری ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کمیٹی ناجائز. مطلب فائنلی ڈیسیژن یہ ہے کہ اس طرح کی لکی کمیٹی نہیں ڈالی جا سکتی، اس کو نہ ڈالا جائے. اسے مطلب کہ تفصیل چاہیے ہو وہ کھٹ ڈال کر فتویٰ منگوا لیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے میرے پیارے اسلام بھائی یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا. ہاں اگر ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی کمیٹی کا کام کرتے ہیں اور اس کی شرعی رہنمائی لینا چاہتے ہیں، دارالفتہ الحمدللہ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کی شرعی رہنمائی کے لیے دارالفتہ ہمارے اسلام میں موجود ہوتے ہیں. آپ ای میل ایڈریس نوٹ کر سکتے ہیں، darulifta@dawatislami.net. دنیا میں کہیں بھی آپ ہوں، صرف کمیٹی نہیں بلکہ
باقی کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ اس ای میل ایڈریس پر میل کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے اس کام کے حوالے سے کوئی شرعی رہنمائی دے دی جائے جس کے ذریعے آپ کا کاروبار یا آپ کا کام اگر غلط تھا تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ جائز ہو جائے, آپ کو کوئی راستہ بتا دیا جائے, اور اگر شریعت کہتی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر نیت کر لیں